آج کل کچھ لوگوں کو تھوڑی سی شہرت کیا مل جاتی ہے، وہ علماء اور مدارس پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں شاید قرآن کا صحیح تلفظ بھی نہ آتا ہو۔ وہ دین کے محافظ کو سبق سکھا رہے ہیں، اور سنو، آج تم علماء اور مدارس پر انگلی اٹھا رہے ہو، حالانکہ تمہارا نام سفیان بھی انہی مدارس اور علماء کی برکت ہے، ورنہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے تو تمہارا نام سفیان بھی نہ ہوتا، نہ قرآن کی پہچان ہوتی، نہ مسجدوں میں اذان گونج رہی ہوتی۔ یہ انہی مدارس کی محنت ہے کہ آج بھی مسجد آباد ہے، بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے اور اسلام زندہ ہے۔ تم کہتے ہو مدارس چندہ لیتے ہیں، ہاں لیتے ہیں، وہاں امیر، یتیم، غریب بچے پڑھتے ہیں، ان سے لاکھوں روپے فیس نہیں لی جاتی، ان کے کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، تعلیم کا انتظام سب کچھ مفت ہوتا ہے۔ اگر تمہیں چندہ اتنا ہی برا لگتا ہے تو آؤ ایک مدرسہ کھول کر دکھاؤ، 3 وقت کا کھانا، رہنے کا انتظام اور قرآن کی تعلیم بغیر چندہ کے دے کر دکھاؤ۔ کیمرہ آن کر کے 2 باتیں بول دینا آسان ہے، مگر نسلوں تک سینوں میں قرآن محفوظ رکھنا، اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنا سکون دین کے لیے قربان کرنا، کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ مولوی سے دین نہ سیکھو، قرآن سے سیکھو، تو پہلے یہ بتاؤ کہ تم قرآن سمجھاؤ گے کیسے؟ تمہیں عربی آتی ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر، فقہ، اصول حدیث کچھ جانتے ہو؟ اگر ہر آدمی اپنے عقل سے دین سمجھنے لگے تو ہر گلی میں ایک نیا مذہب نکل آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن نہیں دیا تھا، صحابہ کی تربیت بھی فرمائی تھی، اس لیے دین ہمیشہ اہل علم سے سیکھا جاتا ہے۔ علماء اور مدارس کو بدنام کرنا بند کرو، کیونکہ جس دن یہ قوم علماء سے بدگمان ہو گئی تو اس دن دشمن کو اسلام پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔